السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے سیکشن کے ساتھ جو کہ غزل اس کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے۔ اور ہمارے آج کے اس سیکشن میں ہم جو ایک شاعر ہے جیسا کہ میر تقی میر جو پہلا ہے غزل، جس میں غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 دو جو غزلیات ہیں جن کو انہوں نے لکھا ہے اور یہاں پر سلیبس کے اندر شامل ہیں، ان کو ہم ایک ایک لیکچر کے اندر چونکہ کور کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر جو ہے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ غزل نمبر 1 اور 2 جس کو لکھا ہے میر تقی میر نے، اور میر تقی میر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بر صغیر کے اندر بہت زیادہ مقام حاصل تھا۔ میر تقی میر 1723 کے اندر پیدا ہوئے اور 1810 کے اندر جو ہے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور ایسی بہت ساری دوسری شخصیات ہیں جن کی شاعری کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، لیکن میر تقی میر وہ واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر آج تک کسی بھی شخص نے نہ تنقید کی ہے اور نہ ہی ان کی شاعری سے منحرف ہوا ہے۔ اس لحاظ سے میر تقی میر کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بچپن بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم کے اندر گزرا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ تھی کہ بچپن میں ہی تھے تو ان کے والد محترم انتقال کر گئے، اور اس کے بعد ان کے ایک جو چچا ہیں انہوں نے اس کی پرورش کی، لیکن ابھی کم سن ہی تھے میر تقی میر، تو وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے جو سوتیرے بھائی تھے انہوں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد انتہائی قسم پرسی کے عالم کے اندر یہ روزگار کے تلاش کے اندر اور اپنی زندگی کو گزارنے کے اندر اس قدر یہ محو ہو گئے کہ بہت ہی زیادہ پریشانی اور کٹھن حالات کے اندر انہوں نے اس وقت کو گزارا ہے۔ ان کی شاعری کے اندر عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کے جو عناصر ہیں وہ نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہ ان دونوں جو غزلیات ہیں ان کی وضاحت کی طرف بڑھیں، ہم اس مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے لکھیں گے۔ تو ہمارا یہ جو پہلا شعر غزل نمبر 1 کا ہے، جس میں پہلا جو لفظ ہے تاجوری، جس کا مطلب ہے بادشاہ۔ لفظ نمبر جو 2 ہمارے پاس ہے وہ ہے نوحہ گری، کسی کی موت پر ماتم کرنا۔ لفظ نمبر جو 3 ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے آفاق، جس کا مطلب ہے افق کی جمع دنیا یا کائنات۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس جو 4 ہے وہ ہے منزل، جس کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ لفظ نمبر جو 5 ہمارے پاس ہے وہ ہے سلامت، جس کا مطلب ہے محفوظ۔ اور لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے اسباب، جس کا مطلب ہے ساز و سامان۔ لفظ نمبر جو 7 ہمارے پاس ہے وہ ہے داور، جس کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ آٹھواں لفظ ہمارے پاس اس کی غزل نمبر 1 کے اندر جو ہے وہ ہے محشر، جس کا مطلب ہے قیامت۔ لفظ نمبر جو 9 ہمارے پاس ہے وہ ہے انصاف طلب، جس کا مطلب ہے انصاف چاہنے والا۔ لفظ نمبر جو 10 ہمارے پاس ہے بیداد گری،
جس کا مطلب ہے ظلم. آج کی اس غزل میں جو لفظ نمبر جو 11واں ہمارے پاس ہے وہ ہے کارگاہ. جس کا مطلب ہے کارخانہ. اور لفظ نمبر جو 12 ہمارے پاس ہے وہ ہے شیشہ گری. جس کا مطلب ہے شیشہ سازی. لفظ نمبر جو 13 ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹک. جس کا مطلب ہے ذرا یا لمحہ. لفظ نمبر 14 ہمارے پاس ہے جگر سوختہ. جلا ہوا دل. 15واں جو لفظ ہمارے پاس ہے چراغ سحری. جس کا مطلب ہے صبح کے وقت کا چراغ. اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ غزل نمبر 2 میں سے ہے جو کہ گل. جس کا مطلب ہے پھول. 17واں لفظ ہمارے پاس ہے صبا. جس کا مطلب ہے ہوا. 18واں لفظ ہمارے پاس ہے قرار. جس کا مطلب ہے سکون. 19واں لفظ ہمارے پاس ہے ثبات. ثبات کا مطلب ہے قیام، ٹھہراؤ. جبکہ جو لفظ نمبر 20 ہمارے پاس ہے مند جانا. جس کا مطلب ہے بند ہو جانا. لفظ نمبر 21واں جو ہمارے پاس ہے واہ ہونا. جس کا مطلب ہے کھلنا. لفظ نمبر 22واں ہمارے پاس ہے کاش. اس کا مطلب ہے حسرت. 23واں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے کن نے. جس کا مطلب ہے کس نے. 24واں لفظ ہمارے پاس ہے شمار کرنا. جس کا مطلب ہے گننا یا حساب کتاب کرنا. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے نثار. لفظ نمبر 25 جس کا مطلب ہے قربان. اور لفظ نمبر جو 26 ہمارے پاس ہے وہ ہے راہ سخن نکلنا. جس کا مطلب ہے گفتگو کا بہانہ کرنا. اگلا لفظ جو لفظ نمبر جو 27 ہمارے پاس ہے وہ ہے شعار. جس کا مطلب ہے طریقہ یا عادت. 28واں
لفظ ہمارے آج کی اس غزل نمبر جو 2 کے اندر ہے وہ شش جہت، جس کا مطلب ہے 6 اطراف۔ 29واں لفظ ہمارے پاس ہے دو چار ہونا، جس کا مطلب ہے واسطہ پڑھنا۔ اور لفظ نمبر جو 30واں ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے تنگ ہو جانا۔ جس کا مطلب ہے جائے پناہ نہ ملنا۔ سو یہ ہمارے مشکل الفاظ تھے جن کے معنی ہم نے آپ کے سامنے لکھے، غزل نمبر 1 کے بھی اور غزل نمبر 2 کے بھی۔ ہماری یہ جو غزل نمبر 1 ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی یہاں تک آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، وہ ہمارے پاس غزل نمبر 2 کے یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہاں پر جو ہے اس کو غزل نمبر 2 یہاں پر لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں مکمل طور پر آ سکے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی وضاحت کی طرف جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ میر تقی میر نے اپنی جو پہلی غزل لکھی ہے، اس پہلی غزل کا جو پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ جس سر کو غرور ہے آج یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ سو اس میں میر تقی میر ایک بہت ہی ایک اچھا اور عمدہ اخلاقی سبق دیتے ہیں، اور زندگی کی ایک حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ یہاں پر مغرور ہے اور غرور کے اندر ہے، اور غرور بھی اس بات کا کہ جس میں اس کی شان و شوکت کو بیان کیا جاتا ہو یا جس میں اس کی بادشاہت کو بیان کیا جاتا ہو، سو کل پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جب روح جسم سے نکل جائے گی، جب انسان کو موت آ جائے گی، جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے، سو ایسی سچویشن میں اسی کی شان و شوکت پہ جس کو وہ غرور ہوتا ہے، سو یہاں پر وہ شان و شوکت ماتم میں بدل جاتی ہے۔ انسان یہاں پر رونے لگ جاتا ہے، سو اسی کے لیے ایک صفحہ ماتم بچتی ہے اور دوسرے لوگ جو ہے اس کے جانے کے غم کے اندر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سو اس میں ایک اخلاقی سبق میر تقی میر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں کسی بھی چیز کو دوام حاصل نہیں ہے، کوئی بھی چیز یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہے، نہ ہی کوئی چیز ایسی ہے جس کو یہاں پر ابدیت جو ہے اس کے اندر شامل ہو۔ سو اس لحاظ سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو کہ قبیلے کا سردار ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی شہر کا سردار بن جائے، شہر کے سردار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملک کا سردار بن جائے، اور ملک کے سردار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا سردار اور بادشاہ بن جائے۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر جو شخص اپنی جس کسی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے، ہمیشہ اگر وہ اس پر غرور کرتا ہے تو زندگی کے اندر ہمیشہ ایک وقت پھر آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہاں پر جو اس کے لیے خوشی کا جو عالم ہوتا ہے وہ صفحہ ماتم یہاں پر اس کے لیے بچھ جاتی ہے، اور لوگ پھر اس کے غم کے اندر وہاں پر بیٹھتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سو یہ زندگی کا ایک المیہ ہے جس میں دوام کسی بھی چیز کو حاصل نہیں ہے۔ سو یہی ایک سبق ہے جس کو میر تقی میر جو ہے وہ یہاں پر ایک سبق جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کسی حد تک جو ہے وہ صوفیانہ شاعری بھی کہلاتی ہے، شاید اس وجہ سے کہ ان کی شاعری کے اندر عشق حقیقی کا عنصر زیادہ نمایاں ہے، اور ساتھ میں ساتھ دنیاوی حوالے سے جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے اخلاقی اسباق کا بھی ایک دائرہ کار ان کی اس شاعری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس حوالے سے۔ پھر اس حوالے سے یہ بھی بات کہی ہے کہ وہ ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ انسان جو بھی بادشاہ ہو، یہ چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا غرور نہ کرے، کیونکہ غرور ہمیشہ انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جب انسان کا جو اوریجن ہے، جس طرف اس نے لوٹ کر جانا ہے، تو وہ مٹی کے اندر جانا ہے۔ سو اسی وجہ سے انسان کو تو کبھی غرور کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک وقت پھر آتا ہے کہ وہ مٹی کے نیچے دفن ہوتا ہے، منو مٹی کے نیچے جو ہے اس کو دبا دیتے ہیں لوگ، اور بعد میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس کے جانے کے بعد اس پہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اس وجہ سے انسان کے حوالے سے یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے اور ایک سبق دیا جا رہا ہے میر تقی میر کی جانب سے کہ کسی بھی انسان کو یا کسی بادشاہ کو جس کی کوئی بھی حکومت چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، چھوٹے پیمانے پر ہو یا وسیع پیمانے پر ہو، سو دونوں حوالوں سے اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ غرور کا جو ہے وہ دامن اپنے ساتھ نہیں لپیٹ لینا چاہیے،
کہ جس کی بنیاد پر بعد میں کل کو انسان جو ہے اس کی تصحیح ہو سکے، کیونکہ حقیقت کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ میر تقی میر کا یہ جو پہلا شعر ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اگلا شعر جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، کہ آفاق کی منزل سے سلامت کون گیا ہے، جس کے اندر وہ اس بات کو یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ یہاں سے سلامت جا سکا ہو، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ اپنے ساتھ ساز و سامان جو ہے وہ سارے کا سارا لے کر جا سکا ہو، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ زندہ رہ سکا ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندہ رہا ہو۔ اس حوالے سے ایسا کوئی بھی دنیا میں شخص ظاہر نہیں ہوا۔ اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر ایک جب چیز اس کو ابدیت اسے حاصل نہیں ہے، ایسے لحاظ سے جتنا بھی جو سامان یہاں پر رکھا گیا ہے یہ سفر کے اندر اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو خرچ کر لیا جائے، اس کو لٹا دیا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے، اس کو غربا میں تقسیم کر دیا جائے مال و دولت کو۔ اس میں یہ بات بیان کرنے کی میر تقی میر نے کوشش کی ہے، اور ایک اخلاقی سبق یہاں پر بھی دیا ہے کہ اسباب لٹا یا راہ میں ہر سفری کا، تو سفر کا جتنا بھی اسباب ہے وہ تمہارے لیے بیٹر یہ ہے کہ اسے دنیا میں ہی خرچ کرتے ہوئے چلے جاؤ، کیونکہ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی انسان کے لیے یہ بس کے اندر نہیں ہوا کہ وہ سارے کا سارا سامان اپنے ساتھ جو ہے وہ سمیٹ لے اور وہ لے کر چلا جائے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ جس بات کو یہ کہتے ہیں کہ کفن کو کبھی بھی جیبیں نہیں لگی ہوتی کہ جس کو بھر لیا جائے گا، جو اس کے کام آئے گا آخرت کے دن، تو ایسا کچھ بھی سلسلہ نہیں ہے۔ اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور اگر اعمال برے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی برا ہے، اور اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی انسان کو اچھائی کی صورت کے اندر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے میر تقی میر یہاں پر اس بات کو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا تھا، جب اس کا آخری وقت قریب آیا اس نے یہ کہا کہ جب قبر کے اندر مجھے اتارا جائے گا تو کوشش کیجئے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو قبر سے باہر نکال دیجئے، تاکہ لوگ اس بات سے عبرت حاصل کریں کہ آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے وہ فتح کرنے والا جو شخص ہے وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک عبرت کا ایک مقام ہے کہ ہمیں جتنا جو مال و دولت ہے ہمیں اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جمع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور جتنا انسانی زندگی کے اندر ہم خرچ کریں گے، جتنا دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی نوازے گا، اور اتنے ہی ہمارے اعمال کے اندر اچھائیاں اور نیکیاں جو ہے وہ لکھی جائیں گی۔ اسی وجہ سے میر تقی میر یہاں پر اس بات کے حوالے سے اخلاقی سبق دیتے ہیں کہ مال کو جمع کر لینا بھی ایک غلط بات ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کو کوئی سلامتی حاصل نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوام حاصل ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے یہ جو سفر کے اندر جو خرچ کیا جائے اتنا ہی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگلے شعر کے اندر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ کہا یہ جا رہا ہے اس کے اندر کہ ہمارے جسم اور وجود کے اندر جو ہر ایک جو زخم پایا جاتا ہے وہ زخم کیا ہے؟ انصاف طلب کرے گا قیامت کے دن، روز محشر جو ہے وہ طلب کرے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو تم نے ظلم اور جو تم نے مظالم ہمارے اوپر ڈھائے ہیں ان مظالم کا تقاضا جو ہے وہ تم سے کیا جائے گا۔ اس میں میر تقی میر بات یہ کرتے ہیں کہ عشق مجازی کے حوالے سے کہ اگر اس دنیا کے اندر جس کسی انسان سے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس سے انہوں نے محبت کی، تو اس حوالے سے کہا کہ تمہارے ظلم اور ستم کو ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، لیکن آخرت کے دن کیا ہوگا کہ ہماری زبان تو تب بھی خاموش ہوگی، لیکن ہمارے وجود اور ان کے اوپر ہونے والے جو ظلم ہے، تمہاری بے رخی کا، تمہارے نہ بولنے کا، تمہارے دور چلے جانے کا، اور تمہارے روٹھ جانے کا، تمہارے بات نہ کرنے کا، یہ جو تم نے ہمارے اوپر جو ہے اپنی بے رخی کے جو تیر ہمارے اوپر جو ہے وہ تم نے چلائے ہیں، ہمارے جو اوضاع ہیں یہ اس بات کا تقاضا کریں اور یہ خود اس بات کی گواہی دیں گے۔ ہم پھر بھی اس وقت جو ہے وہ خاموش رہیں گے، لیکن ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خود بولیں گے اور تب یہ تم سے انصاف طلب کریں گے اللہ کے حضور۔ لہٰذا اس میں میر تقی میر جو ہے اس بات کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے محبوب کو کہ اس سے بہتر ہے یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جو ہے وہ جسم کے اوضاع تم سے تو انصاف جو ہے وہ طلب کرے رب کے حضور اور خدا کی عدالت کے اندر۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو ہے وہ روٹنا اور وہ جو شکوے شکایات ہیں ان کو تم ختم کر دو، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ زندگی کا تم اپنا ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلاؤ، اور وہ جو محبت ہے اور عشق کا جو دائرہ کار ہے
اس کے اندر تم آ جاؤ. سو اس کے مجازی کے حوالے سے میر تقی میر جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر وجود کا جو ایک جو عضو ہے وہ تم سے انصاف کا طلبگار ہوگا اور ہر اس جو ظلم تم نے ڈھایا ہوگا اس کا انصاف جو ہے وہ تم سے اس کا تقاضا کرے گا. اس کے بعد اگلا جو شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. کہا یہ گیا ہے کہ دنیا، اس میں مثال دیتے ہیں میر تقی میر کہ یہ بالکل ایک شیشہ گری کی مانند ہے، شیشہ سازی کی مانند ہے. یہ ایسے کارخانے کی مانند ہے جہاں شیشے کو پگھلا کر تیار کیا جاتا ہے، اور اگر جہاں شیشہ پگھلایا جاتا ہے وہاں پر ٹمپریچر درجہ حرارت اگر مناسب نہ ہو، کام اگر ٹھیک طریقے سے نہ کیا جائے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ کہیں وہ شیشہ خراب نہ ہو جائے، یہ شیشہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں اصلی خاصیت کے ساتھ وہ ختم نہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، کہ یہاں انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، یہاں انسان کو سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے چلنا چاہیے کہ کہیں اس کی ایک کی جانے والی جو غلطی ہے اس کو گناہ کی طرف دھکیل نہ دے، اس طرف اسے لے نہ جائے. سو اس وجہ سے یہ بالکل ایسے. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے اس کے اندر کہ جیسے یہ دنیا اگر ایک شیشہ سازی ہے، شیشے کے کارخانے کی مانند ہے، تو دوسری طرف جب شیشہ تیار ہو جاتا ہے تو شیشہ کٹتے وقت جب انسان اس کے پاس سے گزرتا ہے یا شیشہ کٹتا ہے تو تب بھی بہت احتیاط سے کام کرتا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں شیشے میں کٹتے وقت جو ہے وہ بے احتیاطی جو ہے وہ انسان کو زخمی نہ کر دے. سو اس وجہ سے اس دنیا کی مثال یہ دی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. پھر یہ بھی بات کہی گئی، بعض کتابوں کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے خاردار جھاڑیوں کی مانند ہو، اور ہر انسان کو اس خاردار جھاڑیوں سے بنے ہوئے جنگل سے گزرنا ہے، اور اس کا راستہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی درمیان سے گزر رہی ہو اور دونوں اطراف کے اندر کانٹوں سے بھری جھاڑیاں ہیں. سو اپنے لباس کو انسان ایسے لپیٹ کر اور سمیٹ کر چلے کہ اگر کہیں سے ایک کانٹا بھی اگر اس کے اندر الجھ کر رہ گیا تو پورے جتنے جو لباس ہے اس لباس کے اندر جہاں پر وہ پیبست ہوگا وہاں سے کپڑے کو اکھاڑ کر لے جائے گا. سو ایسی صورتحال کے اندر یہ اتنا زیادہ یہاں پر جو ہے وہ نازک سلسلہ ہے. سو اس وجہ سے میر تقی میر یہاں پر ایک اخلاقی سبق دیتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک طریقے سے اور احتیاط سے چلنا چاہیے، اور کہیں بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اصل جو مقصد سے پیچھے ہٹ جائے یا اپنے اصل جو رستہ ہے وہاں سے وہ بھٹک جائے. سو اس لحاظ سے ایک اور بھی بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ اس کی زندگی بہت عارضی ہے، عارضی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مختصر بھی ہے، اور اس مختصر سے زندگی کے اندر اگر انسان اپنے بہت لمبے لمبے عرصے کی اگر پلاننگ اور منصوبہ بندی شروع کر دے تو اس لحاظ سے وہ اپنے اصل مقصد سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اصل مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور اصل مقصد اس دنیا کے اندر وہ تمام کام وہ تمام اعمال جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر انسان اس رستے پر چلتا رہے گا تو پھر ضرور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگا، ورنہ یہ انسان جو ہے بہت جلد اپنے رستے سے بھٹک جائے گا اور کسی اور دوسری منزل کی جانب چلا جائے گا، وہ جو منزل اس کی اصل منزل نہیں ہوگی. اگلا شعر اس میں جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور میر تقی میر جو ہے وہ اپنے شعر نمبر 5 کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ ٹک میرے جگر کی سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. سو اس میں میر تقی میر جو ہے اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے میر کی جو ہے وہ جلد خبر لی جائے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا کہ صبح کا چراغ ہو سکتا ہے کہ جلد بجھ جائے. سو چراغ سحری سے مراد یہاں پر لیا گیا ہے زندگی کا چراغ. سو جیسے کہتے ہیں کہ انسان رات کے وقت جب چراغ جلاتا ہے تو صبح کے وقت جو ہے وہ چراغ بجھ جاتا ہے یا اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے یا باندھ پڑ جاتی ہے سورج کی روشنی کے آگے، اور صبح کے وقت انسان جب اٹھتا ہے تو اسے سورج کی روشنی جب مل رہی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر اسے چراغ جو ہے وہ صبح کے وقت بجھانا پڑ جاتا ہے. سو اس لحاظ سے کہا یہ گیا ہے کہ انسانی زندگی بھی ایک چراغ کی مانند ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے یا ایک عمر گزر جاتی ہے اور بڑھاپے کے دور کے اندر داخل ہوتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ اس کی جو زندگی کا جو چراغ ہے وہ بجھنے والا ہوتا ہے. اس لحاظ سے میر تقی میر یہاں پر جو ہے وہ چراغ حیات کا جو چراغ ہے اس کو یہاں پر ریلیٹ کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب میر کی جو ہے وہ بہت جلد خبر لے لو، اس وجہ سے کیونکہ ابھی اس کا جو چراغ جو زندگی کا جو چراغ ہے وہ بجھنے والا ہے، وہ اس جہان فانی سے رخصت ہونے والا ہے، کہ ممکن ہے کہ قریب المرگ جو ہے وہ ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ آئے اور اس کی روح کو قبض کر لے. لہٰذا اس سے پہلے تم اپنے جو محبوب سے مخاطب ہو کر میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ تم میری جو ہے وہ خبر لے لو،
ورنہ اس سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میری یہ خواہش جو تم سے ملنے کی ہے، جو تمہارے پاس بیٹھنے کی ہے، جو تم سے باتیں کرنے کی ہے، اور جو وصال کی ہے خواہش، یہ ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے۔ سو اس لحاظ سے اس آرزو کا اظہار کرتے ہوئے میر تقی میر جو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو غزل نمبر جو 2 ہمارے پاس آتی ہے، اس کا تعلق کسی حد تک جو ہے وہ موسم بہار اور خزاں سے ہے، اور اس کے علاوہ اس کی حقیقی اور اس کی مجازی کی بھی یہاں پر جو وہ سلسلہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس حوالے سے، جس میں سے پہلا جو شعر ہم آپ کے سامنے یہاں پر جس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، جس کا مطلب یہ ہے میر تقی میر چکے صبا ہم ہوا کو کہتے ہیں، سو ہوا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کاش کہ گل کو تھوڑا ٹھہراؤ ہوتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ گل کی اور پھول کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مختصر ہوتی ہے، کہ جیسے شبنم کے قطرے جو ہیں وہ پھول کے اوپر پڑتے ہیں اور پھول جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کھلنے کے ساتھ ہی اس کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، جیسا کہ 1 یا 2 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3-4 دن کے لیے پھول کی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھول مرجھا جاتا ہے، پھول بکھر جاتا ہے، اور پھول کی پتیاں ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں۔ سو اس وجہ سے ہوا سے مخاطب ہو کر میر تقی میر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، کاش کے گل کو ایک کچھ لمحے کے لیے قرار ملتا، ٹھہراؤ ملتا، قیام ملتا، یا کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ پھول کھلا رہتا۔ تو اس وجہ سے پھول کی جو کم زندگی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میر تقی میر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اگر پھول یہاں کھلا ہوتا تو شاید پھولوں کے کھلنے سے بہار بھی قائم رہتی۔ سو اس میں ایک اور بات بھی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ 4 موسم خاص طور پر ایک سال کے اندر ہوتے ہیں، جس میں موسم برسات بھی ہے، موسم خزاں بھی ہے، موسم بہار بھی ہے، اور موسم گرما بھی ہے، اور موسم سرما بھی ہے۔ سو اس میں سے موسم بہار ایک ایسا موسم ہے جو کہ بہت کم وقت کے لیے آتا ہے، اور شاعروں کے لیے یہ ایک ان کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ پھول کھلتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور باغ کے اندر جو فضا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ معطر ہوتی ہے۔ سو صبح کے وقت جو شاعر ہیں وہ نکلتے بھی ہیں، اور اسی موسم کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شاعری بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میر تقی میر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش کے پھولوں کو کچھ عرصہ اور ٹھہراؤ مل جاتا تو کچھ عرصے کے لیے بہار جو ہے وہ رہ جاتی، اور ہمارے وجود اور ماحول کے اندر جو ہے معطر جو ہے وہ فضا اور خوشبو جو ہے وہ مہک جاتی، اور ہر طرف یہ جو مہکنے والی جو خوشبو ہے ہمارے وجود کو اور ہماری روح کو تر و تازہ رکھتی۔ سو اس میں میر تقی میر جو ہیں ہوا سے مخاطب ہو کر پھول کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ پھول کی زندگی انتہائی مختصر سی ہے، اگر پھول کی زندگی تھوڑی سی طویل ہوتی سو ان کے طویل ہونے کے بدولت ہم یہ ممکن تھا کہ بہار کچھ روز اور جہاں پر جو ہے وہ رہ سکتی۔ اگلا شعر ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، مند جانا کا مطلب ہوتا ہے بند ہو جانا، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ واہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، اور کاش کا جو جملہ ہم بولتے ہیں یہ ہم حسرت کے انداز کے اندر اس لفظ کو بولا جاتا ہے کہ کاش میں ایک دن پہلے لاہور سے چلا جاتا، سو اس لحاظ سے تو یا شاید یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہوتا۔ سو یہ کاش کا جو لفظ ہوتا ہے یہ حسرت کے معنی کے اندر یہ لیا جاتا ہے کہ ایسا کام جو نہ ہو سکا ہو کسی غلطی کی بنیاد پر، سو اس لمحے کے لیے کسی بھی بات یہ جملے کو بولنے کے لیے اس سے پہلے کا جو ایک لفظ لگایا جاتا ہے وہ کاش کا ایک لفظ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ ہماری اس جو نظم کے غزل کے شعر نمبر جو 2 ہے، اس میں میر تقی میر نے یہ بیان کیا کہ یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، کہ یہ جو 2 آنکھیں تھیں بند ہو گئیں، یعنی کہ بند ہو جانا کا مراد یہ ہے کہ انسانی جسم سے روح کا جو ہے وہ نکل جانا یا موت کا واقع ہو جانا ہے۔ اس میں یہ کہا کہ اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، کاش کہ یہ کھل سکتی، کاش کہ محبوب کا دیدار ہو سکتا۔ سو اس میں میر تقی میر جو ہے وہ ایک حسرت بھری خواہش لیے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پوری زندگی کے اندر ہمیں محبوب کا جو ہے وہ دیدار نہیں ہو سکا، محبوب کی جو ہے وہ قربت ہمیں نہیں مل سکی ہے۔ سو اس لحاظ سے وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں میری بند ہوں گی انتظار کرتے کرتے، کہ شاید آخر ہم اس کا جس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ تو نہ آ سکا، لیکن اس کی جگہ پہ ملک الموت جو ہے فرشتہ یہاں پر آ گیا روح قبض کرنے کے لیے، اور ہماری آنکھیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اور کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور اس فرشتے کے آنے سے پہلے ہمارا محبوب آ جاتا تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کھل جاتی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں اگر بعد میں بند بھی ہو جاتی تو ہمیں پھر اس بات کا کوئی ملال نہ ہوتا، ہمیں کوئی اس بات کا افسوس نہ ہوتا۔ سو اس لحاظ سے میر تقی میر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 2 آنکھیں میری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں، کاش کے محبوب کے انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی ہیں، کاش کے ان ہمیشہ کے لیے ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے محبوب آ جاتا اور میں اس کا دیدار کر لیتا تو میری زندگی کی جو حسرت ہے وہ ختم ہو جاتی۔
شعر نمبر جو 3 ہے غزل نمبر 2 کا، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ سو شمار کرنا کا مطلب ہوتا ہے گننا۔ سو دوسرے کے اندر بھی اس میں ایک حسرت بھری جو ہے وہ ایک امید لیے میر تقی میر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی۔ مطلب یہ ہے کہ کون ہے جس نے اپنی مصیبتیں نہیں گنی؟ ہر شخص نے اپنی مصیبتوں کو گنا ہے۔ ہر شخص جس سے بھی تذکرہ کریں اپنے مصائب اور اپنے آلام اور اپنے دکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس طرح سے تذکرہ کرتا ہے کہ جیسے کہ پوری دنیا بہت ہی زیادہ خوشی کے اندر ہے، اور جتنے غم اس کے پاس ہیں اتنے شاید غم کسی اور۔ بنیادی طور پر شاعر اس میں اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر ایک شخص نے جو کہ اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے اس نے اپنی مصیبتوں کو گنوایا ہے، اور جب بھی کوئی شخص کسی کے سامنے اپنی مصیبتوں کا، مصائب کا، رنج کا، غم کا تذکرہ کرتا ہے تو صرف اس لحاظ سے اور اس انداز سے کرتا ہے کہ جتنے مظالم اس نے سہے ہیں، جتنی مصیبتیں اس نے برداشت کی ہیں، شاید کسی اور شخص نے کی نہیں۔ لیکن اس کے جواب میں میر تقی میر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اگر اس شخص کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جتنے مصائب ہم نے برداشت کی ہیں، اگر ہم اپنے مصائب کا تذکرہ ان کی مصیبتوں کے سامنے رکھیں گے تو شاید وہ اپنی مصیبتوں کو بھول جائے گا اور اپنی پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر اس شعر کے اندر جو ہے وہ میر تقی میر بیان کرتے ہیں کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش، کہ اگر میرے غم کو گنا جاتا، اگر میرے مصائب کا مداوع کیا جاتا، اگر میری پریشانیوں کو دیکھا جاتا، سمجھا جاتا اور پرکھا جاتا، تو شاید دوسرے وہ لوگ جو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں وہ شاید اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے۔ سو اس میں بنیادی طور پر جو میر تقی میر ہے اپنے محبوب کی جانب سے ہونے والے مظالم اور ظلم و ستم کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن کے اندر جو جن پریشانیوں کو انہیں سامنا کرنا پڑا ان پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ پریشان ہے اور باقی ساری کی ساری جو دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر حقیقت بات یہ ہے کہ ہر انسان آج کی اس دنیا کے اندر بہت زیادہ پریشان ہے اور مختلف مصائب اور مظالم سے گزر رہا ہے۔ سو اس لحاظ سے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پریشانیوں سے گزر رہا ہے تو اسے ہماری پریشانیوں کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ہماری پریشانیاں دوسرے جتنے بھی احباب جو اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی پریشانیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی نثار اے کاش۔ سو اس میں میر تقی میر یہ بیان کرتے ہیں کہ جان کو کبھی بھی دوام حاصل نہیں ہے، شاید اس وجہ سے اس حقیقت کو بارہا مرتبہ اپنی غزلیات کے اندر میر تقی میر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ جان نے آخر چلے جانا تھا، یعنی کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اس نے چلے تو جانا ہے، لیکن خود کے اندر جو ہے ایک حسرت کو وہ بیان کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جان نے اگر ایک دن جانا تھا لیکن زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ یہی جو جان ہے ہم قربان کر کے چلے جاتے۔ سو اس میں دو باتوں کو ایک بڑے اچھے انداز کے اندر میر تقی میر بیان کرتے ہیں کہ جان نے آخر چلے تو جانا تھا، لیکن یہ جان جو ہم نے اپنے محبوب کی جدائی میں ہم نے گزار دی، ان کے غم اور مصائب کو سہنے میں گزار دی اور پریشانیوں میں گزار دی، کاش کہ ہم نے اسی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لگایا ہوتا، کاش کہ ہم نے عشق حقیقی کے اندر خود کو جو ہے وہ بھٹکایا ہوتا تو آج ہم کسی نہ کسی منزل پر ہوتے۔ اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد کاش ہم نے اپنی اسی جان کو، یہ چلی تو جانی تھی لیکن اگر ہم نے اپنی اسی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جو ہے وہ قربان کیا ہوتا تو شاید اس کی پھر بھی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوتی، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی، یا ہماری جو ویلیو ہے وہ زیادہ انکریز ہو جاتی اور بڑھ جاتی۔ سو اس لحاظ سے میر تقی میر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس جان نے آخر چلے جانا ہے، جس جان نے آخر ختم ہو جانا ہے، جس وجود نے آخر مٹی کا حصہ مل جانا ہے، اگر یہ جان اللہ کی راہ کی خاطر قربان ہوتی تو شاید زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارے لیے ایک اچھی بات تھی، اور ہمیں زندگی کا ایک حقیقی مقصد جو ہے ہمیں سمجھ میں آتا اور ہمیں اس بات کی دلی طور پر تسکین ہوتی کہ ہم نے زندگی کے اندر آئے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو مقصد ہے اس مقصد میں کسی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس جو میر تقی میر جس کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ اب اس میں اپنے محبوب سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ راہ سخن نکلتی تھی کہ بات کرنے کا انداز نکلتا تھا، بات کرنے کا کوئی راستہ نکلتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی بھی جو شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو کسی دوسرے شخص کو نہیں چاہتا کہ پتہ چلے۔ سو اس لحاظ سے میر تقی میر اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راہ سخن نکلتی تھی شاعری کے ذریعے سے، یعنی کہ اگر ایک کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے محبوب کو بھی جو ہے وہ شاعری آتی ہوتی تو ہم شاعری کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کیا کرے یا بات چیت کیا کرتے۔ تو اس طریقے سے
ہمارا جو طرز جو انداز ہوتا ہمارا بات کرنے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا، تو وہ مکمل طور پر جو ہے وہ شاعری والا ہوتا. لیکن افسوس اس بات کا ہے، حسرت اس بات کی ہے، دل میں ایک نا امیدی سی اس بات کی ہے، کسک سی اس بات کی جو دل کے اندر رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ شاعری کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ بیزار اور عاری ہے، اور اسے اس حوالے سے جو ہے وہ ناواقف ہے. لیکن کاش کہ اگر وہ شاعری کے معاملات سے اگر واقف ہوتا تو شاید ہم اسے اپنے دل کی بات کو سمجھا پاتے، یا شاید وہ ہماری جو شاعری ہے اس کے اندر ہمارے جو دل کا جو غم ہے شاید وہ اس کو سمجھ سکتا، اور سمجھنے کی بنیاد پر ہم سے اتنی زیادہ وہ جو دوری ہے شاید وہ نہ رہتی اس حوالے سے. اگلا شعر یہاں پر جس کو میر تقی میر یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ شش جہے تب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش، کہ ہمارا واسطہ نہ پڑتا. اس میں یہ بات کہتے ہیں شش جہد سے مراد یہ ہے کہ 6 اطراف اس کے اندر ہیں. 6 اطراف سے مراد یہ ہے کہ ایک دائیں ہے اور ایک بائیں ہے، ایک سامنے ہے اور ایک پیچھے ہے، اور ایک اوپر اور ایک نیچے ہے. سو یہ جو 6 اطراف اس میں بنتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے ہمارے لیے جو ہے وہ محاصرہ ہمارے لیے جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، گھیرا ہمارے لیے تنگ کر دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں کی زبانوں پر آ گئے ہیں. اور جتنا زیادہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کو سہا ہے، جتنا ہمارا جو ہے وہ چرچا ہوا ہے پیار کا، محبت کا، اور جتنی ہماری یہاں پر جس کو رسوائی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ محبوب سے محبت کرنے کی بدولت ہوئی ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، قطعی طور پر نہیں ہوتا، اگر ہم اس محبت سے دو چار نہ ہوتے. اور اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر ہم اس محبت کے دائرہ کار کے اندر خود کو نہ لاتے، اور نہ خود ہمیں کسی کے اسیر ہوتے، اور نہ خود ہم محبوب کے جو ہے وہ محبت کے اندر گرفتار ہوتے، تو شاید ہمارے لیے اتنی زیادہ مسائل جو ہے وہ نہ ہوتے، نہ ہمیں اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. سو اس میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ چاروں اطراف سے ہمارے پاس، یعنی کہ ہر طرف سے ہمارے لیے جو وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا، ہر طرف سے ہماری باتوں کا مذاق اڑایا گیا، ہمارے مظالم کو زیر بحث لایا گیا، اور ہماری پریشانی کو اور پشیمانی کو زندگی کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ گفتگو بنایا گیا. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس محبت کے اندر نہ الجھتے اور محبت میں نہ گرفتار ہوتے، سو اس لحاظ سے ہمارے لیے زیادہ ضروری تھا، اور نہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہر طرف سے ہمارے لیے گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جاتا، نہ ہمیں اتنا زیادہ مصائب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا. تو یہ بھی ایک حسرت بری انداز کے اندر میر تقی میر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب سے اگر ہمیں محبت نہ ہوتی تو شاید ہم بھی کسی نہ کسی مقام پر ہوتے. سو اس لیے جس کے بارے میں مرزا اسد اللہ خان غالب بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ عشق نے ہم کو نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے. تو زندگی کے اندر جو بہت سی باتیں ہیں انسان رہ جاتی ہیں، انسان کی حسرت رہ جاتی ہے، انسان اپنی اصل منزل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف عشق مجازی کے اندر کسی محبوب سے محبت کی صورت میں انسان بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور نقصان اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، اور زندگی کے بھر کے لیے لوگوں کے لیے ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے. سو اسی بات کا تذکرہ یہاں پر میر تقی میر اپنے انداز کے اندر کرتے ہیں، اور یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر طرف سے جو گھیرا ہے وہ تنگ کر لیا گیا ہے، لیکن اگر ہم محبت میں گرفتار نہ ہوتے تو شاید ہمارے لیے یہ صورتحال کبھی بھی نہ ہوتی، اور نہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا. سو ہماری آج کی یہ جو غزلیات کا سلسلہ میر تقی میر کے حوالے سے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ملتے ہیں ہم اپنی ایک نئی غزل کے ساتھ، اور اس غزل کی مکمل جو ہے وہ مشق کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.